حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام بزرگان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا، اور اس انسان وہی انسان اس گھر میں اپنا کام دولت خرچ کر سکتا ہے جیسے اللہ اس بندے کو پسند فرمایا۔ ہم جب اپنے گھر کو بناتے ہیں تو ایک نہیں انیکوں مستری کو چھاڑ دیتے ہیں کہ میرا گھر بنانا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، یہ مستری نہیں، وہ مستری نہیں، فلاں مستری نہیں، کتنا کو ہٹا دیتے ہیں، چن کر لاتے ہیں۔ مزدور کی بات ہو، جب بھی ایسا کرتے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں اسے نہیں بلاتے ہیں، جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں اس کے کارخانے کی اینٹ نہیں لگاتے ہیں، چاہے وہ انسان کروڑوں کھیلنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کے پاس آنے دولت کا امبار کیوں نہ ہو، نہ اس کی اینٹ لگا سکتے ہیں نہ ویسے کاریگر بنا سکتے ہیں۔ یہ انسان کی پسند کی بات ہے، اسی وہی آتا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، آپ کو شکر لے آیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں اور اپنے طاقت کے بل پر مکان تیار کرتا ہے، لیکن جب مسجد کی بات ہوتی ہے تو کوئی انسان تنہا بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس میں ہر انسان کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے میری وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بندہ اپنی دولتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لے، جنت حاصل کر لے۔ بادشاہ اعلان کیا، کہا کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرنے والا ہوں، مسجد بنانے والا ہوں، مگر کسی سے چندہ نہیں لیا جائے گا۔ اور بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا اب مسجد کی تعمیر کے لیے اعلان کیا گیا، کوئی انسان اس میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کاش کہ اللہ گھر میں میرا بھی حصہ شامل ہو جاتا تھا۔ یہ انسان کو لکڑیاں کاٹ کر مزدوری کرتا تھا، ان لکڑیوں کو بیچا کرتا تھا اور بیچنے کے بعد اپنے گھر پر بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ بادشاہ کا اعلان ہو گیا، وہ ہارون رشید کتنے بادشاہ تھا، وہ 3 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ ہارون رشید نے اعلان کر دیا میں اللہ کا گھر بنانے والا، مسجد تعمیر کرنے والا۔ وہ ہارون رشید کے اعلان کے بعد جب وہ لکڑہارے کے کام تک یہ بات پہنچی، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ لکڑیاں کاٹ بیچنے والا انسان اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا انسان تڑپ کر رہ گیا، کاش اگر میرے پاس بھی پڑھے ہو تو یہ ہارون رشید بادشاہ نے جو اعلان کیا ہے ان کو کم کروں گا، وہ آواز سمجھ لیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا، جنگ گیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا، اسے فروخت کیا، بیچا، اور بیچنے کے بعد
اس پیسے سے اینٹ خریدا اور اینٹ خریدنے کے بعد وہ انسان غریب کمزور وہ انسان چلا اس اینٹ کو چھپایا اور چھپانے کے بعد جہاں پر ہارون رشید بادشاہ وقت نے جو مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹ گرا رکھی تھی وہاں پہ گیا اور وہ انسان اسی اینٹ میں شامل کر دیا ایک اینٹ کو خرید کر اور خریدنے کے بعد وہ اس اینٹ میں شامل کر دیا اور شامل کرنے کے بعد وہ انسان آ گیا گھر جب رات کی تاریکی میں تمام دنیا کے انسان آرام کرنے لگے ہارون رشید بادشاہ بھی آرام کرنے لگا اور بادشاہ وقت تھا اس کے پاس مال و دولت کی انبار تھی ہارون رشید آپ جب رات میں خواب میں سوتے ہیں تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ میں جنت کی باغوں میں ٹہل رہا ہوں ہارون رشید بادشاہ وقت ہے وہ اپنے محل کو دیکھ رہا ہے وہ خواب کے عالم میں جنت میں محل اپنا دیکھ رہا ہے جب اپنے محل کو معائنہ کرنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی محل کے بغل میں ایک اور جنت میں محل تیار ہے ہارون رشید جو ہے اس محل کو معائنہ کرنے جانے لگتا ہے جیسے ہی محل کے دروازے تک پہنچتا ہے سوچا اس کے اندر جا کر دیکھو یہ جنت کے محل کس کے لیے ہے آخر کون انسان ہے جو میرے مقابل میں اس کا جنت میں محل تیار ہے میں بادشاہ ہوں جب چاہتا ہوں غریبوں کو کھانا پلانا دیتا ہوں جب چاہتا ہوں فقیروں کی مدد کرتا ہوں جب چاہتا ہوں مذہب اسلام کی بلندی کے لیے مدد کرتا ہوں میں بادشاہ ہوں غریبوں کا ساتھ دیتا ہوں یتیموں کا سہارا دیتا ہوں بیواؤں کی شفقت کرتا ہوں ایک مظلوم انسان کا خیال رکھتا ہوں ہم بادشاہ ہے ہر ایک ذرے کا خیال رکھتا ہوں جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اسے ہر بات کا خیال رہا کرتا ہے جتنا انسان بلندی پہ پہنچتا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے اتنی ذمہ داریاں ہو جاتی ہے بادشاہ وقت ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ ہم بادشاہ وقت ہے ہمارے ملک میں کوئی انسان بھوکا نہ سو جائے ہمارے رہتے بھر میں کوئی انسان تکلیف میں نہ رات گزارے ہمارے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بادشاہ وقت ہے پوری ضرورت اس کے ہاتھ میں ہے پوری دولت اس کے قبضے اختیار میں ہے وہ بادشاہ وقت ہارون رشید آپ جنت کا محل دیکھتے ہیں کون ہے یہ انسان جو اتنا بلندی تک پہنچ گیا ہے جس کی جنت کا محل جو ہے ایک بادشاہ وقت کے ساتھ جو ہے اس کے محل تیار ہے آخر وہ کون سا عمل کرتا ہے وہ کون سا نیک بندہ ہے وہ کون سا انسان ہے جس کا محل بادشاہ وقت کے محل کے ساتھ تیار کیا گیا ہے وہ ہارون رشید ہے اور عربی تاریخ میں وہ خواب میں دیکھتا ہے جنت کا معائنہ کر رہا ہے اللہ اکبر جنت اسے ہی ملے گی جو خدا کا خوف رکھے گا جنت اسے عطا کیا جائے گا جو دین کی محبت رکھے گا جنت اسے دیا جائے گا جسے لوگوں سے محبت ہوگی دین کی جنت اسی کو حاصل ہوگی جو نفرت نہیں محبت کو پھیلائے گا یہاں تو ایک انسان جب طاقتور ہوتا ہے تو ایک دوسرے پر کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور ہوتا ہے جب کوئی پوسٹ سنبھالتا ہے تو کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے ہمیں تو چاہیے کہ جب پوسٹ ملتا جائے جتنی بلندی ہوتی جائے وہ انسان جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کو محبت باتا کرے جب کوئی بڑا انسان جب کسی چھوٹے سے پیار کرتا ہے تو مذہب اسلام کی محبت اس کے دل میں ہوتی چلی جاتی ہے بادشاہ ہوتا ہے ہارون رشید جب خواب کو دیکھا جب جنت کو دیکھا آخر کون ہے انسان تو اس نے پوچھا یہ کون ہے جس کی جنت تیار کی رہی ہے جس کا محل تیار ہے آخر کون انسان ہے اسے بتایا جاتا ہے جب ہارون رشید جب بیدار ہوتا ہے تو اس شخص کو بلاتا ہے اے انسان ذرا میرے قریب آ جا جب وہ انسان قریب آیا بادشاہ وقت نے کہا ذرا بتا تو صحیح آخر تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے ایسا کون سا کام کیا ہے نیکی کا کام کون سا کیا ہے جس کا میرے نام سے اللہ جنت میں محل تیار کیا ہے ہارون رشید کے حکم کے مطابق وہ انسان کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے کہا اے بادشاہ وقت اگر جان کی اما پاؤں تو میں تجھے بیان کروں ہارون رشید نے کہا ہاں جا میں تجھے جان کی اما دیتا ہوں آخر حقیقت بات کیا ہے ہارون رشید سے وہ انسان کہتا ہے سنو جب آپ نے جب اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا گھر تیار کرنے والا ہوں مسجد تیار کرنے والا ہوں مگر کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا صرف اپنی دولت سے میں تعمیر کروں گا میں اپنے گھر کی دولت سے میں مسجد کو حاصل کروں گا اللہ قربان جاؤ ہارون رشید بادشاہ وقت
مسجد کو تیار نہیں کیا تھا بلکہ اپنی کمائی کی دولت سے مسجد کو تیار کر رہے ہیں. حضرت ہارون رشید جو ہے آپ پوچھتے ہیں آخر کس وجہ سے کس نیک عمل کی وجہ سے تیرے نام سے جنت میں محل تیار کیا گیا ہے. وہ انسان کہتا ہے میں تو ایک غریب انسان ہوں, میں تو ایک کمزور انسان ہوں, میں تو لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بیچا کرتا ہوں, میں تو لکڑیاں بیچ کر اپنے پال بچوں کی پرورش کرتا ہوں. میں صرف آپ جب مسجد بنانے کے لیے اعلان کیے تو میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لایا اور اسے فروخت کر کے میں اینٹ خریدا اور خریدنے کے بعد میں آپ کے اینٹ میں اپنی اینٹ کو چپکے سے ملا دیا. اب حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کا گھر بنانے کے لیے, اگر مسجد تعمیر کرنے کے لیے, اگر کوئی انسان اگر مسجد میں حصہ لینا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کو جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے. محل تیار فرما دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دولتوں کو, اپنی جائیدادوں کو مسجد میں لگائیں تاکہ ہماری دولتوں سے بھی اللہ پیار فرمائے اور ہم سے بھی اللہ پیار فرمائے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یقیناً تم ایک ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کرو گے تو میدان محشر میں پروردگار عالم اس بھلائی کو نشاط کا راستہ فرما دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا کام کریں. مسجد جو تعمیر کی جا رہی ہے الحمدللہ ہمارے بیچ جو ہے پیر طریقت حضرت رہبر راہ شریعت حضرت سید محمد منظر حسین صاحب قبلہ تشریف جلد لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم تمامی حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس سنگ بنیاد مسجد میں آپ حصہ لینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی برکتوں میں, آپ کے رزق میں برکتیں اللہ عطا فرمائے گا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ساتھ لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.